الحمد لله الذي خلق الأيام والدهور نحمده حمدا ونشكره شكرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم النشور ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الجيش المنصور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم النشور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے 11ویں پارے کی 6 رکوع کی ایک آیت پڑھی گئی. سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے کا ذکر کیا جو دنیا کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے، اور وہ دنیا سے ان کے لگاؤ اور تعلق کی بنیاد پر اور اسی دنیا کی محبت کی بنا پر کے لیے جو ہلاکت خیزیاں ہیں اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. آپ نے اس مضمون اور موضوع کو مختلف انداز سے ایک سے زائد مرتبہ آپ نے سنا ہے. آیت کے ذیل میں افادے اور استفادے کے جو پہلو ہو سکتے ہیں اسی کو پیش نظر رکھ کر چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: الذين لا يرجون لقاءنا. بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی متمنی نہیں، جنہیں امید نہیں ہم سے ملنے کی، بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگانی پر راضی اور خوش ہو گئے.
اسی دنیا میں جی لگا بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آیتوں سے بالکل غفلت برتتے ہیں. ایسے انسانوں کا ٹھکانہ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ ان کے کیے کی سزا اور ان کے کرتوتوں کی سزا ہے. اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت سیدھی سادی ہے، لیکن اپنی معنویت کی وسعتوں کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس کو سمجھا جائے کم ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز میں ایسے اور ویسے دونوں پہلو رہتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی کچھ خیر کے اور کچھ شر کے پہلو ہیں. نہ تو ہر دنیا محبوب ہے، نہ تو ہر دنیا مذموم ہے. ہر دنیا محمود بھی نہیں، ہر دنیا مذموم بھی نہیں. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس دنیا کے لیے دو طرح کے اطلاقات آتے ہیں. اگر یہ دنیا ہم نے ایسے استعمال کی کہ ایمان اور اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا، اور اسی دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کر لی اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کیا، تو یہی دنیا محمود بھی ہو جاتی ہے، دین بھی بن جاتی ہے. اور اگر ہم نے احکام الہی سے سرکاری کی، احکام الہیہ کی مخالفت کی اور نفسوں کی حرص و ہوا میں مبتلا رہے، اور ہم نے احکام شرعیہ کی رعایت نہیں کی، تو ہمارے سارے کام دنیا ہو جاتے ہیں اور دنیا بھی مذموم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ انتہائی مذموم اور برا اور وحشتناک ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آخر یہ دنیا ہے کیا، اور اس دنیا کو ہم کس طرح استعمال کریں، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس دنیا کو استعمال کرنے کا ڈھنگ یا اس اعتبار سے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اس سے کیسے بچیں، ان بنیادی اعتبارات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یہ لفظ دنیا قرآن مجید میں بھی بارہا آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ہماری اور آپ کی زبانوں پر تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس دنیا کا لفظی مطلب کیا ہے؟
ہے اس کے معنی قربت اور نزدیکی کے آتے ہیں، قریب ہونے کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ زندگی ہم سے قریب ہے اور ہمارے خود ہم جن حالات میں ہیں یا جو حالات ہمارے پاس ہیں یا جو وسائل و مسائل ہمارے اطراف ہیں، یہ چیزیں ہم سے قریب تر ہیں، اس لیے دنیا کا مفہوم قریب ہونے کے آتا ہے۔ چونکہ یہ دنیا ہم سے قریب ہے اس برزخ اور آخرت کے مقابلے میں جس کا تذکرہ اور تشریحات آپ جانتے ہیں، اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک عالم ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو کسی شخصی انسان کے اس کی وفات اور مرنے کے بعد آخرت قیامت اور آخرت میں حشر و نشر کے درمیان والا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ آخر کے معنی بعد میں آنے والے ہیں، چونکہ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور برزخ کے بعد والے حالات پیش آئیں گے، وہ زمانہ بعد والا ہے، اس اعتبار سے آخرت کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ تو لفظی مطلب ہے کہ دنیا کو قربت کے نزدیکی کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن عرفی طور پر دنیا کا کیا مطلب ہے؟ عرفاً دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ وقفہ، انسان کی زندگی کو دیا گیا وہ زمانہ جو اس کی پیدائش سے لے کر مرنے کی گھڑی تک کا درمیانی وقفہ ہے، وہ در حقیقت عبارت ہے دنیا سے۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موت ہے، ایک رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو دنیا ہے انسان کو دی گئی زندگی کا وقفہ ہے، جو اس کے مرتے وقت کی گھڑی سے پہلے تک کا اپنا کچھ وقت رکھتا ہے، کسی کے لیے چھوٹا، کسی کے لیے تھوڑا سا بڑا، لیکن مجموعی طور پر سب کا سب مختصر۔ یہ تو عرفی مفہوم ہے دنیا کا، ایک مفہوم ہے دنیا کا شرعی۔ شریعت میں دنیا کا مفہوم کیا رکھتا ہے، دنیا کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی کے احکام سے غافل کر دے وہ دنیا کہلاتی ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو غفلت میں کاٹ رہا ہے وہ در حقیقت وہ دنیا ہے۔ اگر غفلت میں نہیں کاٹا، اللہ کی یاد میں کاٹا تو وہ تو دین ہے۔ اسی لیے انسان اپنی زندگی کو غفلت میں نہ کاٹے، اس لیے کہ جو ہی غافل ہوا تو کوئی ہم دنیا دار ہو گیا، اور اگر غفلت میں نہیں رہا تو وہ شخص دیندار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاق و چوبند رہنا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہر لحاظ سے مستعدانہ انداز رہنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنے والا اور آخرت کی تیاری کرنے والا، اور ذات آخرت کا کوئی آخرت کو تیار کرنے والا بن کر رہے تو وہ در حقیقت مستعدی اور تیاری وہ کام ہے انسان کا جو کرنا چاہیے۔ مطلب وہ غافل انسان گویا دنیا کی بھول بھلیوں میں مبتلا اور گرفتار رہتا ہے۔
ایسا ہوا بعد میں کیا، ہر وہ چیز مجازن فی الاطلاق دنیا کا ہر اس چیز پر ہونے لگا جو غافل کرنے والی. اگر سونا انسان کو غافل کر دے تو سونے کو دنیا کہہ دیا گیا، اگر چاندی انسان کو غافل کر دے تو چاندی کو دنیا کہا گیا، اگر زمینات انسان کو غافل کر دے تو زمینات کو دنیا کہہ دیا گیا، جائیدادیں انسان کو غافل کر دے تو جائیدادوں کو دنیا کہہ دیا گیا، بیوی بچے انسان کو غافل کر دیں تو بیوی بچوں کو دنیا کہہ دیا گیا. ورنہ حقیقی بات یہ ہے چیز دنیا خدا غافل بدن نیک ہماش نقر ہو فرزند زن کہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد سے غفلت کا نام دنیا ہے. یہ سونے اور چاندی اور بیوی اور بچے اور کاروبار ان چیزوں کا نام دنیا نہیں، دنیا تو خدا سے غفلت کا نام ہے. آپ صاحب جائیداد ہے لیکن جائیداد کے احکام سے آپ واقف ہیں، اللہ کے احکام معلوم ہے کہ اس جائیداد کی تقسیم کس طریقے پر ہونی چاہیے، اس میں حلال پہلو کون سے ہیں، حرام پہلو کون سے ہیں، ان احکام کو معلوم کر کے آپ نے جائیداد کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور ان کے تقاضے کو پورا کر دیا تو آپ دیندار ہیں، آپ دنیا دار نہیں. ایک آدمی سونا چاندی رکھتا ہے، اب احکام اس کو معلوم ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، عورت کو سونا پہنایا جا سکتا ہے، جتنا چاہے پہن سکتی ہے، اور یہ سونا اور چاندی میں رہنے والا آدمی اس انداز سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ خدا کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نماز کے وقت پر نماز پڑھتا ہے، زکات دینے کے بعد زکات نکالتا ہے، حج کے موقع آ جائے تو حج کر لیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا وقت آ جائے تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بھائی بہن کی خدمتوں کا وقت آئے تو ان کی خدمات بجا لاتا ہے، اہل حقوق متوجہ ہو گئے ان کے حقوق تو اہل حقوق کو ان کے حقوق کو ادا کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے نا دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار آدمی. دین اگر موجود ہے تو دیندار ہے، اور اگر دین موجود نہیں ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے لیکن دین کے ساتھ نہیں تو وہ دنیا داری ہے. اس لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی کچھ بوتا ہے اور بونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دانوں کے اور غلے کے نکلنے کی صورت میں وہ امید لگا بنا رکھتا ہے کہ مجھے ایک اچھا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. ایسے ایک وہ شخص جو اس دنیا میں فکر کا بیج ڈالتا ہے اور ایمان کا بیج دل میں ایمان کے بیج کو دل میں لگا دیتا ہے اور اعمال صالحہ کی شاخوں کو وجود میں لانے کی صحیح کرتا ہے تو وہ آدمی دیندار آدمی ہے. اسی دنیا کو ذریعہ بنائے گا آخرت کو جزا پانے کے لیے. اور اگر ایک آدمی کو دنیا ہی نہیں دی گئی تو بھلا بتائیے وہ کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ جو کچھ کرنا ہو تو دنیا ہی میں کرنا ہے. اس لحاظ سے چونکہ دنیا ہی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، دنیا سے بڑھ کر کوئی اور مفید چیز ہے ہی نہیں، اسی لیے کہ یہی ذریعہ ہے آخرت کو بنانے کا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی اچھی چیز ہے. اچھے آدمی کے اچھا مال اچھے آدمی کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی توصیف بیان فرمائی اور نعمت کا استعمال کیا، بہت عمدہ کہا اور کہا کہ شاندار اور بہت عمدہ چیز اس انسان کے لیے جس آدمی میں صلاحیت اور صالحیت ہوگی تو اس کے ہاتھ میں جب مال آئے گا تو یقیناً صالحیت پر لگایا جائے. بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ مال ہوگا تو ایک شخص زکات پر ابھارے گا، جی حج کے لیے ابھارے گا، مکاتب اور مدارس پر حقیقی خانقاہوں کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا. مال جب ہوگا تو مختلف حالات کے اعتبار سے بھلائیوں کے کام وجود میں آ جائے گا. اسی لیے اسی دنیا کے ذریعے سے ہمیں آخرت کمانی ہے. ہی دنیا کے جو حالات ہیں
وہ ایسے عجیب اور غریب ہے کہ انسان کو بہکا کر رکھ دیتے ہیں. انتہائی عجیب حالات ہیں دنیا کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے. شریعت اور طریقت حضرت حکیم الامت نے بھی اس مثال کو دیا ہے اور بہت سے صحابہ نے بھی اس مثال کو دیا. فرمایا کہ دنیا کی مثال اس کوڑے کرکٹ کی جگہ کی ہے جہاں پر جو اصل میں تو ہو گوبر اور نجاست وغیرہ کی تہ جمی ہوئی ہو, لیکن گھر کا غبار پڑا, کچھ مٹی ادھر ادھر کی آ گئی اوپر اور کوئی بارش کی بوندیں پڑ گئی اور وہاں پر کوئی سرسبزی اور شادابی اور اچھے خاصے چمن کی شکل بن گئی, گھاس پات اگ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی ڈالیاں پھوٹ گئی. اسی طریقے سے وہ ایک چمن کا روپ لگ رہا ہے ظاہر میں دیکھنے سے, تو ظاہر میں یا دور سے آدمی کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ باغ و بہار کی یہ چمنستان کی کوئی شکل ہے, چمن کی کوئی شکل ہے, یہ ہرا بھرا بھی لگ رہا ہے, درخت بھی اگ رہے ہیں, گھاس بھی اگی ہوئی ہے اور سرسبزی اور شادابی معلوم ہو رہی ہے. کہیں کہیں کب کب پھول کھلتے نظر آ رہے ہیں. آدمی سمجھ رہا ہے جگہ کتنی اچھی جگہ ہے, لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا اور ایک پیر اس کا پڑا اس کوڑے اور کرکٹ کی جگہ پر, اب جو پیر کو غلاظت میں نجاست لگ گئی تو جب معلوم ہوگا کہ ہو میں نے تو بڑی غلطی کی, جو چیز گوبر اور نجاست تھی میں نے اس کو چمنستان سمجھا. بس یہ ہے نا دنیا کا. ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب کیا نفیس چیز ہے, کیا عمدہ چیز ہے, کتنی شاندار چیز ہے, کیا کہنے ہیں دنیا کے, کیا رنگ روغن ہے, کیا بہاریں ہیں, کیا لہراتی کھیتیاں ہیں, لیکن جب اس کی حقیقت پر کسی انسان کا پاؤں پڑ جائے گا اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تب معلوم ہوگا کہ وہ میں نے کیا تھا, کیا سمجھا تھا. انسان کی غلط فہمی کا پردہ چاک کر دیا جائے گا. غلطی ہوتی ہے آدمی, مگر بعد میں چوکن ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. وقت سے پہلے چوکن ہو جائے تو اچھا ہے, بعد میں کچھ حاصل نہیں. یعنی کیا مطلب, مرنے کی گھڑی سے پہلے پہلے اگر آج دنیا کی حقیقتوں کو جان کر اس سے منہ موڑ لے اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے میں لگ جائے تو اس کے لیے پھر نجات کی, سعادت کی, آخرت کی, فلاح کی, بہبودی کی اور کامیابی کی شکل رونما ہوگی. اللہ ابد الآباد والی نعمتوں سے سرفراز کریں گے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھیں. آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب دنیا کی حقیقت آخر یہ ہے جو. عجیب بات لکھی ہے, اہل اللہ نے کہا ہے کہ بعض لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں خواب, اور عام طور پر بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب میں نے خواب میں گوبر دیکھا, کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں نے نجاست دیکھی, میں نے کوئی کہتا ہے میں نے غلاظت دیکھی اور صاحب بہت زیادہ دیکھی اور ایسا دیکھا اور ایسا دیکھا وغیرہ. یا کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں, پریشان ہوں کہ میں نے ہاتھ میں اپنے غلاظت لے لی. اس طرح کے مختلف خواب دیکھتا ہے آدمی, اب پریشان ہوتا ہے. وہ تعبیر کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی آدمی ایسا ملے جو مجھے خواب کی تعبیر دے دے, حالانکہ اس کی ایک جنگل تعبیر ہے اور وہ تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کو بھی تنخواہ نہیں ملی ہے تو تنخواہ ملنے والی ہے, اگر اس شخص کو بھی تنخواہ نہیں ملی ہے تو ملنے والی ہے, اور اس کو اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ کچھ پیسہ لگے گا. تو در حقیقت اللہ رب العزت اس دنیا اور مال کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے غلاظت کا روپ بدلاتے ہیں کہ یہ ہے وہ دنیا اور مال جس کے اوپر تو ریچھ رہا ہے. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے خواب اس قسم کا, چلیے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس حقیقت سے بھی قابل نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز کو میں بہت ہی زیادہ خواب کے اندر انتہائی مکروہ سمجھ رہا ہوں, لیکن تعبیر اچھی نکلتی ہے, معلوم ہوا کہ پیسے ملا کرتے ہیں. لیکن اس حقیقت سے بھی قابل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے ایسی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی رائے تک آنے لگے کہ صاحب دیکھو دنیا, صاحب کدھر گئی دنیا, دیکھو کفار کو دیکھو, مشرکین کو دیکھو, مخالفین کو دیکھو, دشمنوں کو دیکھو, اور مختلف قسم کے حالات کے رکھنے والے دنیا داروں کو دیکھو کہ کیسے ان کے پاس حویلیاں ہیں, کیسے ان کے پاس کوٹیاں ہیں, کیسے ان کے پاس کاریں ہیں, کیسے ان کے پاس چیزیں ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اعتبار یہ ہوگا
کہ اگر وہ آدمی بے دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس نجاستوں کے ڈھیر جمع کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور تم نہیں۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقی آنکھ کھل جائے گی تب معلوم ہوگا کہ واقعی کتنا دنیا دار تھا، کتنا دیندار ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا ہم کو عطا فرمائی ہے یہ دین کمانے کے لیے، لیکن ایسا ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دیندار بننا چاہتا ہے تو تھوڑا دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جب آدمی دنیا میں کھپنے لگتا ہے تو دین کا نقصان ہونے لگتا ہے۔ اب سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو دنیا تھوڑی اگر اس کی کھپ رہی ہے یا مٹ رہی ہے تو مٹ جانے دیجیے، اس لیے کہ ہمیں آخرت کمانے کے لیے ہمیں دین کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، کام آنے والی زندگی۔ اتنا ہے دونوں میں ذرا سا تھوڑی انمن ہے، دنیا اور دین میں انمن ہے۔ آدمی دنیا کا ہو رہتا ہے تو دین چھوٹنے لگتا ہے، دیندار ہونے لگتا ہے تو کچھ دنیا کھپنے لگ جاتی ہے، نقصان تو ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں نام ٹھیک ہے مطلب 100 کم ہے 100 کم، اس کی ذرا اس سے انمن، اس کی اس سے انمن، ایسے دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ کچھ اگر نقصانات ہو جاتے ہیں دنیا میں تو اس کی پرواہ مت کیجیے، اس لیے کہ ہمیں مرنے کے بعد والی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کا ہے۔ الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے نفس کو جانے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اب ہم نہ اپنے کو پہچاننے کو تیار اور نہ آخرت کی تیاری کرنے کو تیار۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کیوں بھائی آپ اپنے آپ کو پہچانے تو وہ خود کہتا ہے آپ کو کب تک نہیں پہچانے بتا دوں گا کون ہوں۔ آپ نے پہچان لیا اپنے آپ۔ ایک نوجوان نکڑتا ہوا جا رہا تھا تو ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹے اکڑ کے مت چل۔ اس نوجوان نے ہاتھ چڑھاتے ہوئے کہا کہ بڑے میاں تم جانتے نہیں میں کون ہوں، بتا دوں گا ایک دو مکے تو ہو جائے گا کام پورا، تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ میں کون ہوں، جانتے نہیں مجھے۔ تو مجھے نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں تم کون ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اس کی پریشانی پر بھی شکن آ گئے تو کہنے لگا کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو کہنے لگا تو وہ ہے کہ جس کا پہلا قطرہ تھا اور آخر قبر کی مٹی ہوگا، درمیان میں نجاست اٹھا کے پھرتا ہے، یہ ہے تیری حقیقت۔ کیا کر رہا ہے تیرا پہلا نقطہ ہے گندے پانی کا قطرہ ہے اور آخر تیرا خراب ہے اور قبر کی مٹی تجھے دبا دے گی، اور درمیانی صورت حال یہ ہے کہ نجاست کا ٹوکرا لیے پھر رہا ہے۔ اگر اللہ پاک اس پیٹ کو کانچ کا بناتے تب معلوم ہوتا کہ کتنا رکھتے ہیں کتنا چلتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت والدہ ہے کہ انہوں نے لیدر چڑھا دیا اور چمڑے کا بنا دیا اس پیٹ کو، ورنہ صورت حال اتنی سنگین ہو جاتی کہ کسی کا کسی کے سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہو۔ نہ دنیا کو پہچانا نہ دین ہی کو پہچانا، اور ہم لوگوں کی حالت انتہائی اتنی نازک ہو گئی کہ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ بڑی نازک ہے دنیا کی حالت۔ اب جب آدمی کے اندر دین اور دنیا کے درمیان کی تمیز آنے لگتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فضل خاص ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کے جذبات بنتے ہیں، ایمان کے جذبات بننے لگتے ہیں، پھر آدمی کو اسی دنیا کا استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان سے نقل ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک مرتبہ ان کی خادموں کہتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 1,80,000 دراہم اور دینار ان کے پاس بھیجائے گئے۔ 1,80,000 درہم، آج سے 1,500 سال پہلے۔ اب ادھر لایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طبق لاؤ۔ اس طبق کے اندر آپ نے اس کو انڈیلنا شروع کیا، تھیلے میں لے کر آئے، 2 تھیلوں میں لائے، تو انہوں نے شیری
بانٹنا شروع کیا اور تقسیم کرنا شروع کیا، اور خادمہ کہتی ہے خدا پاک کی قسم شام تک افطار کے وقت ایک بھی درہم باقی نہیں تھا، افطار کے وقت ایک بھی درہم باقی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ خادمہ کچھ افطار کے لیے لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ زیتون ہے زیتون اور کھجور ہے کھجور اور بس، کہا کہ پھر ٹھیک ہے وہی لاؤ۔ تو خادمہ نے یا کسی اور نے گھر کے ذمہ دار نے یہ بات کہی تھوڑا سا گوشت وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز منگا لیتے، چونکہ روزہ ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا تو استعمال کرنے میں سہولت ہوتی، تھوڑے سے رغبت کے ساتھ استعمال ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پہلے ہی سے کہہ دیتے تو کچھ رعایت کر لیتے ایک آدھ درہم لگا لینے کی، مگر اب تو خیر چلیے اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک کے 1,80,000 درہم خیرات کر دینے والی کوئی ماں پیدا ہوئی ہے؟ یہ مزاج ہے اور جذبات تھے ایمان کے جو حضرت بی خدیجہ الکبریٰ اور بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جی دامن میں موجود تھے، یہ جذبات بن چکے تھے ان لوگوں کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کیا چیز ہے، کون سی چیز رکھنے کی ہے، کون سی چیز نہیں رکھنے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا دیا 3 لاکھ کا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کر لیا کہ اس خط کو واپس کرنا چاہیے، مختلف انداز سے اپنی اسکیم کے لحاظ سے سمجھداری کے اعتبار سے انتظامات کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگے کہ عثمان آپ کا جو قرضہ میرے کندھوں پر ہے اور مجھے ادا کرنا ہے، میں نے انتظام کر لیا ہے، مہربانی کر کے آپ اپنا قرض واپس لے لیں، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ 3,000 درہم جو آپ واپس کرنا چاہ رہے ہیں، 3 لاکھ درہم، وہ تم جو ہے نا اپنے پاس ہی رکھو، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا اور قرضہ معاف کر دیا، اس کو میں نے تحفہ دے دیا، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو شکر گزار رہوں گا۔ یہ مزاج تھا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان کے جذبات تھے۔ آج ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ صاحب کسی غریب کو اگر 5 کا نوٹ تھما دیا تو 4 مہینے کے بعد مل کے کہتا ہے کہ صاحب 4 مہینے پیش کر 5 کا نوٹ آپ کو دیا تھا، یاد ہے مجھے؟ انا للہ، یہ ایسے جذبات کے اوپر جس کے اندر دین کی قدر مجبور ہو کے رہ جاتی ہے۔ دیکھیے ایک ہے حدود فتاوی لیکن ایک ہے مزاج شریعت۔ شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے آدمی کو، شریعت کیا مزاج دینا چاہتی ہے۔ لکھا ہے واقعات کے اندر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک شخص کو پریشان کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایسا کیا کہ پورے قریش کے سرداروں کو جا کے کہہ دیا عبداللہ ابن عباس کے پاس دعوت ہے، ابن عباس کے پاس دعوت ہے، ابن عباس کے دعوت ہے، دعوت ہے، سارے قریشی سرداروں کو جا کے کہہ دیا۔ رات کٹی، صبح کا سہانا وقت شروع ہوا تو اب لوگ ایک کر کے عبداللہ ابن عباس کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اب آپ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں استعجاب کے ساتھ کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگے صاحب آپ نے دعوت دی، ہم آ گئے، آپ نے دعوت دی، ہم آ گئے۔ سمجھدار بہت زیادہ تھے تو سمجھ گئے کہ کسی کی طرف سے کچھ ذرا تو شرارت میں اسی صورتحال پیش آئی ہے، فوراً موقع محل کو سمجھا۔ یہ سمجھدار وہ ہے جو حال کے حکم کو پہچانا، سمجھدار انسان وہ ہے جو حال کے حکم کو پہچان کر فیصلہ کرے۔ ایسا نہیں کہ بس لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کون بولا تھا، کہاں سے آیا تھا، کدھر سے کیا تھا، یہ اور وہ، ایسے نہیں کہنے لگے کہ ہاں ماشاء اللہ تشریف لائیے، آئیے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کیا۔ اس کے بعد کہا کہ باغ کے جھٹ جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکے کچھ کھجوروں کے طبق اور کچھ شیروں میں میوہ وغیرہ یہ وہ لا کے رکھ دیا اور کہا کہ بسم اللہ فرمائیے۔ بس صفوں کے صفیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوئے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر میوہ رکھا لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بسم اللہ فرمائیے،
ادھر اندر خود خادم کو حکم دے دیا، اندر کے خادموں کو، گھر کے رہنے والوں کو کہ کھانا چڑھا دو۔ اب وہ جتنے مہمان آئے ہوئے تھے ان سب کا کھانا تیار کیا گیا۔ جب یہ میوے اور فروٹ اور میووں اور کھجور اور وغیرہ وغیرہ تین لوگ کھانے ہو گئے تو اس وقت تک کھانا پک چکا تھا۔ آپ نے دسترخوان بچھا کر سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جب لوگ جانے لگے تو کہا کہ روزانہ صبح کو ان تمام ساتھیوں کے جو آج آئے ہیں روزانہ صبح کو ایسے ہی دعوت ہوگی جب تک کہ عبداللہ ابن عباس کے گھر میں رقم اور پیسہ رہے گا۔ اے مزاج ہے، ہم لوگ تو آتین لڑا کے کھڑے ہو جائیں گے، کون بولے دے عقل نہیں دے۔ آج ایک مہمان آتا ہے تو آدمی نیچے سے اوپر دیکھنے لگتا ہے۔ ایک وہ مزاج تو ان لوگوں کا ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آج میں حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ مختصر میں بھی کرتا ہوں، آپ آ کے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اختصار کے ساتھ ذرا سے اشارہ کی زبان میں کر دوں، یہ تینوں حضرات ارادہ کر کے نکلے، لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ درمیان میں کچھ ساتھیوں سے پچھڑاؤ ہو گیا، یعنی یہ کہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اب جس راستے سے یہ جا رہے تھے وہاں پر کھانے پینے کو کوئی چیز نہ تھی۔ ایک کوئی گھرسی نظر آئی، گھرسی جس کو کٹیا وغیرہ کہا جاتا ہے، اور اس گھرسی کے اندر ایک بوڑھی عورت موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اجازت دو کہ یہاں ٹھہرے۔ چما ایسا کرو، اگر آپ کے پاس پینے کے لیے پانی ہو موجود ہو تو آپ ہمیں پانی پلا دو۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز، ایک بکری ہے جو بازو میں کھڑی ہوئی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پی کر کوئی چیز اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، ایک صورت یہ ہے کہ بکری کا دودھ نتھار لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نتھار لیں۔ اب بکری کا دودھ دوہا گیا اور اس کے بعد جو پیاس وغیرہ لگ رہی تھی وہ دودھ پی کر اس پیاس کو بجھا لیا گیا۔ لیکن جب اب بھوک شدید ستانے لگی تو ان حضرات نے یہ بات کہی کہ بڑی بھی یہ بتاؤ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو یہی بکری ہے جس کا دودھ آپ حضرات نے بھی پیا ہے، اگر آپ مناسب جان رہے ہیں، بلکہ میرا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کر دو، میں پکوا دوں گی، آپ حضرات کا پیٹ بھر جائے گا، دعا لے لوں گی۔ بکری کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے بعد اس گوشت وغیرہ کا استعمال کر لیے پکایا گیا، کھایا گیا۔ جب جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین حسنین میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ قریشی ہیں، ہم لوگ قریشی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کبھی مدینہ منورہ آنا ہو گیا تو ہم تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، ضرور آگے جس وقت آ جائیں تو مل لینا۔ وہاں وہ لوگ تو چل پڑے۔ اب ادھر رات میں جب ان کے شوہر اس بڑھیا کے شوہر تشریف لائے تو وہ حیرانی سے دیکھا، لے دے کے ایک بکری تھی وہ کیا ہوئی، تو اس بڑھیا نے سارا قصہ سنا دیا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، دودھ دوہا اور پی لیا، اور جو کھانے کی ضرورت تھی کچھ تھا نہیں، بکری کو ذبح کیا، کھا لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں، میں نے یہ قربانی دے دی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی آخر کوئی دوسری صورت ہو تو کوئی سوچا جائے، اب کیا کریں، تم کیسے ہو، کس طریقے سے تم نے اتنا بڑا اقدام کر لیا جبکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اب چلے وہاں سے، لیکن چلو یوں تو کر کے گزری ان لوگوں کی، اس بوڑھا اور بوڑھی کی۔ اس کے بعد صورتحال یوں ہوئی کہ چند دنوں کے بعد یہ بوڑھا اور بوڑھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہ جانے کے لیے کام کاج کرنے، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کر لینے کے لیے چل رہے تھے۔ وہ معمولی سا کام کر لے رہے تھے، جیسے کوئی جھاڑو جھٹکا دے لیا کرتے ہیں یا کوئی اٹھا لیا کرتے ہیں، جیسے نیمبولی کی بیجیں اٹھا لیا کرتے ہیں، اس طریقے کے معمولی سی چیز اٹھا کر فروخت کر کے کچھ گزارے کی شکل کے لیے چل رہی ہے۔ اتفاق جی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں چلتے چلتے حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بڑھیا کے اوپر پڑ گئی۔ آپ نے اس بڑھیا کو پہچان لیا، وہ بڑھیا آپ کو نہیں پہچان سکتی۔ آپ قریب آئے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ہمیں پہچانا؟ اس نے کہا کہ نہیں پہچانا، ہم وہی قریشی جوان ہیں جو تمہارے گھر آئے تھے اور تم نے اس طریقے سے دودھ پلایا تھا اور بکری وغیرہ کاٹ کر ذبح کر کے آپ نے پکا کے کھلایا تھا۔
تم ہمارے ساتھ آؤ. چنانچہ ایسا کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے 1000 بکریاں اور 1000 درہم اس بڑھیا کے حوالے کیے اور کہا کہ ہم تمہارا سلوک پورا ادا نہیں کر سکتے، اس حسن سلوک کو آپ قبول کر لو. 1000 بکریاں اور 1000 دراہم یہ تمہارے ساتھ ہم کر رہے ہیں. خدمت کی ضرورت ہے تو خادم کو ساتھ کریں. البتہ دیکھو خالی مت جاؤ، میرے بھائی کے پاس میں چلے جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی کے پاس دے دے. کہا کہ ہاں. انہوں نے کیا دیا؟ کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 درہم نذرانہ گزرانے. تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بھائی کی ساتھ دیتا ہوں. 1000 بکریاں اور 1000 درہم حضرت حسین نے ساتھ کر دیے. اس کے بعد کہا کہ میرے ساتھی ایک اور تیسرے ساتھی کی تھے حضرت عبداللہ بن جعفر. بہتر یہ ہے کہ تم اس ساتھی کے پاس میں چلو. حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حسنین کے پاس تم پہنچے تھے تو وہاں ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ 1000 بکریاں انہوں نے دی، 1000 بکریاں انہوں نے دی، انہوں نے 1000 درہم دیے، انہوں نے 1000 درہم دیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو زیادہ خدمت کرنے کا مستحق ہوں، میں تو زیادہ خدمت کرنے کا مستحق ہوں. بہتر یہ ہے کہ 2000 بکریاں میری طرف سے اور 2000 درہم میری طرف سے قبول کر لو. ماجان آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. تو اس بڑھیا نے 4000 درہم لیے اور 4000 بکریاں لے کر واپس ہوئی. جب اللہ پاک دینے پر آتے ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے. مگر ملت کے عزیز کو بتاؤ یہ قوم کا جذبہ تھا کہ کسی ایک معمولی سی نیکی چھوٹے سے عمل استحسان پر اللہ رب العزت نے ان کے وہ جذبات بنائے تھے کہ پوری زندگی تک کر کے آدمی جن لاکھوں کے کو کماتا ہے ان لاکھوں کو نچھاور کرنا نثار کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ ہیں ہاں ہم آئے تھے ایک بار، ہاں آپ نے جی قربانی دے دی تھی، کچھ آپ نے کھلا بھی دیا تھا، چونکہ تلافی کرنا ضروری تھا اس لیے ایک آدھ مرتبہ آپ بھی ہمارے پاس دعوت کے لیے آ جائیے، بس باقی حالات لائے سے شکر ہے. ہم لوگوں کا تو مزاج یہ، ان لوگوں کا مزاج وہ تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت جی وصال کا وقت آیا، جس مرض میں آ گئی جس کے اندر وفات ہونے والی ہے، آپ نے کہا کہ دیکھو میرے غسل کا انتظام کرنے کے لیے فلاں آدمی کو بلا لینا، فلاں آدمی کو بلا لو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس آدمی کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ مجھے ساری چیزوں سے بحث نہیں، مجھے صرف ان کا فائل بتاؤ امام شافعی کا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ رجسٹر جن میں ان کے معاملات ہیں. چنانچہ ایک رجسٹر سامنے لایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 70,000 روپے باقی ہیں. تو اس غسل دینے والے شخص نے جس کی وصیت کی تھی حضرت امام شافعی نے، اس آدمی نے یہ کہا کہ امام شافعی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قرض کا بوجھ میں آسان کر دوں. اسی لیے جتنے لوگ قرضہ باقی ہیں، جتنے لوگوں کا قرضہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باقی ہے، ان سارے کے سارے قرض خواہ جتنے ہوں گے وہ میرے سے قرضہ ادا کروائیں گے، یعنی میں دینے کے لیے تیار ہوں. امام شافعی کے پاس کوئی شخص پہنچ کے پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مزاج کا ملت جب دنیا سے بے رغبتی کا اور آخرت کی طرف لپک کا اور اللہ تعالیٰ کے لقاء کا شوق کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور دین کے بارے میں انسان کے اسوہ رسول کو اپنانے کا اور اس دنیا کو صحیح استعمال کرنے کے جب جذبات موجود تھے تو اللہ رب العزت نے ایسے جذبات بنائے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کچھ چیزوں کو قربان کر دینا آسان ہوتا تھا. یہ جذبہ ملت جدید اصل میں بنانا ہے. اور یہ جذبہ بنتا کیسا ہے؟ یہ حرص سے نہیں بنتا، حوث سے نہیں بنتا، لالچ سے نہیں بنتا، اور غضب سے نہیں بنتا، غصب سے نہیں بنتا، ڈکیتی اور چوری سے نہیں بنتا. یہ جذبات بنتے ہیں آدمی کے صحیح جذبات ایمان کے پوت سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صحیح سمجھ ملے اور اسلام کے احکام کے بارے میں آدمی کے اندر جذبات بنے، یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک نے دنیا کو لہو لعب کا قرار دیا. انما هذه الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور فرمایا وما الحیات الدنیا
الا متاع الغرور، دنیا جو ہے دھوکے کی کچی ہے، دھوکے کی کچی۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت لیث کا ارشاد امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اشارہ کی زبان میں 2 منٹ میں بات ختم کرنا ہے، 5 منٹ کی معذرت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، غیر آدمی کہنے لگا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے ساتھ لے لیا، ساتھ میں کوئی توشہ بھی تھا، ایک پانی کے پاس پہنچے، جب پانی کے کھانا انہوں نے کھایا اور اس کے بعد پانی پینے کے لیے وہاں نہر کے پاس گئے تو آنے تک وہ شخص اس توشے میں 3 روٹیاں تھیں، جب تک دونوں مل کے کھاتے رہے، ایک ایک روٹی کھاتے رہے، لیکن جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے گئے تو آنے تک 3 روٹی ختم ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوئی، تو اس نے انکار کر دیا کہ صاحب مجھے معلوم نہیں کہاں کیا ہوئی اور کہاں گئی۔ آپ چلتے رہے، ایک مقام پر ایسا ہوا، جنگل کی ہرنوں کو بلایا، ہرن کے 2 بچے آئے، ایک کو اس میں سے ذبح کر دیا اور اس کے بعد گوشت بنوایا، کٹوایا، اس کے بعد بھونا، اس کے بعد استعمال کرایا اور اس کے بعد کہا کہ تم بھی اللہ کے حکم سے کھائے پیے، اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو کے چلا گیا۔ اس کے بعد کی صورت حال ہوئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جانتا ہے اس معجزے کو عادت کے خلاف اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں یہ معجزہ ظاہر کیا، تو ہاں جانتا ہوں، تو کیا کم سے کم اب بتا سکتا ہے کہ وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ صاحب مجھے تو معلوم نہیں، تو اور آگے چلے، ایک پانی کے اوپر سے چلنے والی بات تھی۔ معجزہ جب اللہ پاک دیتے ہیں تو کسی کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے، نبی کے لیے تو معجزہ برحق ہے، جیسے اولیاء کے لیے کرامتیں حق ہے، نبی کے لیے معجزہ حق ہے۔ پانی کے اوپر چلتے رہے، جب پانی کے اس پانی تک گئے تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی تو نے اس معجزے کو دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا ہے کہ اب سے کم یہ بتا دے کہ اس تیسری روٹی کہاں ہوئی، وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے پھر انکار کیا۔ تو آپ ایک لکھ میدان کے اندر جہاں پر ریتی وغیرہ تھی، وہاں پر آپ کچھ کنکر پتھر اور مٹی وغیرہ کو آپ نے جوڑ لیا، جیسے کوئی ڈھیر جمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جاؤ، تو سارے کا سارا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو 3 حصوں میں بانٹا، گویا 3 اینٹیں بنا دی اور کہا کہ دیکھ ایک اینٹ تیری سونے کی ہے۔ اب وہ للچائی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک کن فیکون کا اعتبار آ گیا، کیا اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی اور کیا ان کی قدرت مطلقہ کا ظہور، ایک معجزہ ظاہر ہو گیا، مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سونا ہے۔ اوہو یہ تو بالکل سونا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک تیری ہے اور دوسری اینٹ میری، لیکن تیسری اس شخص کی ہے جو روٹی کھایا ہے، تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جو روٹی کھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قسم خدا کہ میں ہی کھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ اینٹوں کی ضرورت ہے، مجھے ایسے انسان کی ضرورت نہیں، بس اب تیرا میرا ساتھ ختم، اب تو یہاں رہ جا، اب یہ ایک اینٹ کیا پوری 3 اینٹیں تو ہی لے لے۔ اب وہ چلے، بہت دور چلے جانے کے بعد آبادی میں جو کام تھا آپ کا دعوت کا سارا کر لیا۔ جب واپس آنے لگے تو واپس آنے میں عجیب صورت حال پیش آ گئی تھی۔ اس کا خلاصہ اور اشارہ یہ ہے کہ جب وہ آدمی جو اینٹوں کے سونے کی اینٹوں کے پاس جمع تھا، اس نے کہا کہ وہ تو میری زندگی بن گئی۔ بڑے بڑے منصوبے اس نے بنا دیے، لمبے چوڑے منصوبے جیسے ایک آدمی عام طور پر سوچا کرتا ہے۔ اب وہ وہیں بیٹھا رہا، اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے، اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ اب اگر خیریت سے تقسیم کر لیا تو فبیہا، اب نہیں تو اب اسی کی جان کے لانے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اس نے کہا کہ صاحب انصاف سے تقسیم کر دیں گے، 3 حصے برابر بانٹ لیں گے، مہربانی کرو بیٹھ جاؤ۔ تینوں کے تینوں حصے دار۔ جب وہ تینوں کے تینوں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا موقع ہے، سب کے سب اس طریقے سے نکلے ہیں یہاں دور دراز علاقے میں، اور یہ جی مقدر کی ساتھداری سمجھو، آج ہم لوگ تینوں یہ ہیں اور یہ سونے کے ڈھیر بھی تینوں ہیں، لہذا ایسا کریں گے، خوب کھا پی کے تفریحی نظام بنا کے جائیں گے۔ یہ سوچ کر ایسا کیا کہ بھائی آخر شہر میں جائے تو کون جائے، کھانا لائے تو کون لائے، تب لے دے کے تینوں نے مشورہ کیا کہ بس تم کو آبادی معلوم ہے، تم جاؤ لاؤ۔ وہ پہلے سے جو آدمی موجود تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لاتا ہوں۔ آبادی کو گیا تو شیطان بنا لیا، کھانا بنا لیا، توشہ باندھ لیا اور آیا، لیکن آتے آتے اس نے
فیصلہ کیا کہ کھانے کے اندر زہر ملا کے لایا اور منصوبہ یہ بنایا کہ جانے کے بعد ان کو کھلاؤں گا، کسی ہیلے سے بچ جاؤں گا، جب وہ زہر کو کھا لیں گے تو مر جائیں گے، پھر سونا اپنے ہو جائے گا. اس نے یہ ترکیب کی. ادھر دونوں نے یہ سوچا کہ بھائی میری تیری ایک اینٹ تو ہے، تیسری اس تیسرے کو کیوں دے، جب وہ آئے گی اس کو قتل کرو. جب یہ پہلا شخص توشیدان لے کر آیا تو توشیدان اپنی جگہ رکھ کر رہا، ان دونوں نے پہلے والے کی گردن مار دی. اب دونوں بچ گئے. دونوں نے سوچا اب کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اطمینان سے کھا کے جائیں گے. اب جب یہ لوگ توشیدان کھا چکے تو یہ دونوں کے دونوں بھی ڈھیر ہو گئے. اب یہ اس کی بھی لاش، اس کی بھی لاش، اس کی بھی لاش، اور ان تینوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ وہ سونا بھی وہاں پر موجود تھا. جی یہاں تک کہ اب مختلف قسم کے حشرات، 10 کیڑے مکوڑے ان کی ناشوں کو نوچ رہے تھے اور ان کا جسم لاغر ہو گیا تھا اور اعضائے بدن الگ الگ ہو گئے تھے، سڑان پیدا ہو گئی تھی، اجزائے بدن الگ ہو رہے تھے. اس درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور وہاں سے آپ کا گزر ہوا. جب اس صورت حال کو دیکھا کہ ارشاد فرمایا یہ ہے دنیا اور یہ ہے دنیا کے لالچی. یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے لالچی ہے. ہمیشہ دنیا کی حرص اور ہوس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو ملت کے عزیزوں چیز کا استعمال کیجیے مگر اللہ کی امانت سمجھ کر. اسباب کو اختیار کیجیے مگر یقین ان چیزوں کے ساتھ وابستہ مت کیجیے. یہ دنیا کو محبوب بنائیے جس سے دین حاصل ہو اور ایمان کے جذبات کے ساتھ اہل حقوق پر اپنی جان اور مال کا کھپانا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.